دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہاں جو آپ نے بات کی اس حوالے سے، تو اب فرق آ جاتا ہے نیت کا. جی کیونکہ کسی کی نیت ہے پیسہ کمانا. جی. اب ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جن کو سکھا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. جی. اور جیسا کہ ہماری آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا. اور اس خدمت کے ذریعے جو آپ کی دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. تو یہاں پہ یہ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. جو شخص انسانیت کی خدمت کرے گا تو وہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا. بالکل. جب احساس ہو انسان کے اندر بشر کے لیے، جی ہاں. جان کے لیے، کہ ایک جان کتنا قیمتی ہے، جی، تو وہ پھر کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ سوچے گا نہیں کہ میں کیا، وہ تو چھوڑے گا اس شعبہ کو، وہ تلاشی ہو جائے گا. وہ تو جب تک انہوں نے شعبے میں ایکسپرٹ نہیں ہوا، وہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط حرکت نہیں. جی. تو میرا مقصد کہنے کا یہی ہے، کیونکہ آپ کا پرپز، آپ کا مقصد حیات، آپ کا جو ایک گول ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک پازیٹیو تھاٹ پیدا کریں. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے بھی بات کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچپن سے لے کے اور بچے کو بھی، اور بچے کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی، اور پیرنٹس کو بھی آپ سٹنگس دیں، ان کو لیکچرز دیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ایک پازیٹیو معاشرہ ہمارا جنم لے. ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر ہیں، ہمیں بھی سبق کے بھی جواب دینا ہے، اور مزید ہم آپ سے گفتگو بھی کریں گے. اور کوثر میں آپ نے جو ہمیں کال کیا تھا، اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں آپ کے حوالے سے بات کی ہے. تو آپ کو فائنلی ایڈوائس جو کیا ہے وہ یہ کہ آپ ایک بار اچھے ڈاکٹر کو آپ ضرور ریفر کریں، ان سے چیک اپ کرائیں کہ کوئی ایسا سیریس پرابلم تو آپ کی گردن میں نہیں ہے، یا مہروں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور چاہیں تو آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے براہ راست ان نمبرز پر جس وقت بھی آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، کال کر کے اپائنٹمنٹ لے کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ہمیں سوال آپ کا بھی جواب دینا ہے. آپ نے جو اپنی والدہ کے حوالے سے ہم سے سوال کیا تھا، کولیسٹرول جو ان کا بہت زیادہ ہائی ہے، ہم یقیناً اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے. لیکن ہم ایک کالر کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسی کراچی سے بول رہی ہوں، میرا نام شمیم ہے. جی، کیا آپ ہمارے ساتھ شمیم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی یہ میں ڈاکٹر مسافر کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے جو ہمیں سکھایا وہ اتنا یوزفل تھا. اٹس لائک ہیونگ اے میجک ان یور ہینڈس، اور اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس سے، اسپیشلی گھر والے، فرینڈس. اور میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا جی ڈاکٹر صاحب سے. جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تک. کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ یونیورسٹی اور کالجز میں کیوں نہیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تاکہ یہ اور فلرش ہو، لوگوں کو فائدہ ملے اور یہ نالج اور پھیلے. جی شمیم، ہمیں آپ نے ہمارے اگر اس سے پہلے پروگرامس دیکھے ہیں ڈرائنگ روم کے حوالے سے، تو ہم نے اس پر پوری ایک پلاننگ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم جو ہے یہ اسکول لیول سے ہم اس کو شروع کریں گے. ہم ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دیں گے، ہم پیرنٹس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں کورسز وغیرہ. اور ہم جو اسکول میں میرے اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے تفصیل سے پوچھنا ہے ان سے. جی 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 کہ یہ باہر گئی ہوئی تھی میرے خیال میں، اس لیے پروگرامنگ نہیں دیکھیں. اچھا شمیم، آپ اسٹوڈنٹ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا ڈاکٹر صمد مسافر کی، اور شاید آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامس نہیں دیکھے. آپ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صمد نے بتایا آپ ملک میں نہیں تھیں. جی جی. تو ہم نے اس میں اس چیز کو پلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اب تمام ہم پاکستان کے جو والدین ہیں ان کو ہم یہ خوشخبری سنائیں گے کہ ہم بہت جلد یہ کلاسز اسکول لیول سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تاکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ جو بچپن سے اگر یہ ہم سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے بات کریں گے، یا ہم زیل سائنسز کے حوالے سے بات کریں گے، تو انہی بچوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے مستقبل میں. اور جب یہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم ترقی بھی کریں گے، اور معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا، پازیٹیو معاشرہ ہوگا.
پازیٹیو تھاٹس ہوگی ملک ترقی کرے گا، اور اس میں یقیناً ڈاکٹر صمد مسافر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اس حوالے سے. اور آپ نے جو سجیسٹ کیا تھا ہم آلریڈی اس کو ہم ڈسکس کر چکے تھے، لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا، ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، اور آپ کیا اپنے ایکسپیرینسز اور کچھ شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ جس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھیں ڈاکٹر صمد مسافر کی؟ جی بالکل، میں تو ان کے حوالے سے یہ بتا رہی تھی کہ آئی ایم سو گریٹفل کہ یہ جو کچھ انہوں نے سکھایا اور اس سے ہم نے جو حاصل کیا اور اس کو جو ہم آگے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اٹ از سو امیزنگ. میں آپ کو ورڈز میں اس کیا کہنا چاہیے، اس شفا کی، یہ شفا میں بولوں گی ایک طرح سے. جی 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 میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جی چلیں، بہت شکریہ. ہم ایسا کچھ سوچ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کسی ایک پروگرام میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو ونس ان اے منتھ ہم بلائے کریں، ان سے بھی ہم ڈسکس کریں. شمیم، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ. مائی ریگارڈز ٹو ڈاکٹر صاحب. جی جی تھینک یو تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ابھی شمیم تھیں جو ڈاکٹر صمد مسافر کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہیں. جی ڈاکٹر صمد ہمیں کال کیا تھا صبا نے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی مدر ہیں کولسٹرول جو ہے وہ بہت ہائی ہے، تو کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کے تھرو وہ کولسٹرول لیول کم ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے؟ کولسٹرول تو ضروری ہوتے ہیں باڈی میں، کیونکہ دو قسم کے کولسٹرول ہوتے ہیں. جی. ایک کولسٹرول ہوتے ہیں جو کہ مفید کولسٹرول ہوتے ہیں، اور ایک مضر کولسٹرول ہوتے ہیں. جب مفید کولسٹرول جسے جو ہے نا مفید کولسٹرول جو ہے HDL کہتے ہیں اسے. جی جی. HDL جو کولسٹرول ہے وہ LDL جو مضر کولسٹرول ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو کولسٹرول کا یعنی جب کارکردگی HDL کا کم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے LDL ہائی ہو جاتے ہیں. LDL کو ختم کرنے کے لیے HDL کو برقرار صحیح رکھنے میں یہ چکنائی، بہت سے ایسے چکنائیاں جو ہوتے ہیں وہ نہ کھائے جائیں. سبزیوں کو اور پھل کو زیادہ استعمال کیا جائے، اور جو مصنوعی غذائیں جو بازار میں ملتا ہے اسی طرح سے پرہیز کیا جائے. تو کولیسٹرول آٹومیٹیکلی یوگا کیا جائے، آٹومیٹیکلی کولیسٹرول ایکسرسائز کیا جائے خود بخود. اچھا، یوگا کرنے سے اب یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ کس ایج گروپ کے اندر ہے. ظاہر ان کی مدر ہیں تو کسی بھی ایج کا ہو کوئی بات نہیں. اچھا، یوگا تو کسی بھی ایج کے لوگ کر سکتے، چاہے 70 سال کے کیوں. اچھا اچھا. دیکھیں انڈیا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، دوسرے ممالک میں، یورپ امریکہ میں، یہ دوسرے رشیا میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ ابھی 80-90 سال کا ہے، لیکن وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، تھوڑا یوگا کا کر رہے ہیں. اس طرح اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کسی بھی ایج پہ آپ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں. اور کل کے پروگرام میں میں ایسے ایکسرسائزز بتاؤں گا جو کہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا. لوگ اگر جہاں پر ہو، آفس میں ہو، گھر پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. ایزی، بالکل ایزی. ایسے آسان بتائیں کہ آپ اسی ڈریس میں پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایسے ایزی ایکسرسائز بتائیں میں نے. اچھا. اور وہی ایکسرسائز ایسے ایکسرسائزز ہے جس سے آپ تمام ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسے پرماننٹلی صحیح طریقے سے کیا جائے تو تمام کے تمام آپ بیڈ پہ بھی بیٹھے ہو تو بھی کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میں نے لوگوں کے لیے اتنی آسانی لائے ہے ایکسرسائز کا. مجھے یہ ہے کہ میں اس معاشرے میں چائنیز اور جاپانیز کی طرح میں نے اس معاشرے میں ایسا کچھ لینا ہے تاکہ ہر کوئی انٹرسٹ لیں ایکسرسائز میں. اور جب انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو سائیکل سواری ہوں گی، انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو دوڑنا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو برا نہیں لگتا ہوگا کہ سڑک کے کنارے کوئی دوڑ رہا ہے، یا کوئی اس طرح پارک میں کوئی دوڑ رہا ہے، یا کوئی ٹریک پہ جا رہے کوئی لوگ. تو یہاں پر تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اوہو ایک بڑا شخصیت آدمی دوڑ رہا ہے، یار کیا شخصیت ہے، کیسے شرم محسوس کرتے ہیں لوگ. بڑی شرم میں عجیب بات ہے کہ صحت کے حوالے سے اگر کوئی کر رہے ہیں تو آپ اسے اور کہ یار اچھا ہے، یار شخصیت کی اچھا، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اس
ملک کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، نیچرل ہیلتھ بڑھانا چاہتا ہے، آپ کو اچھا لگنا چاہیے، اس کے ہیلپ بھی کرنی چاہیے آپ کو. صحیح. لیکن یہاں پر دیکھتا ہے وہ دیکھے وہ دوڑ رہا ہے وہ دیکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر آپ فائنلی صبا کو کیا کہیں گے، کیونکہ ایک اور بھی کال ہمارے ساتھ یہ سمدائے انرجی سے بھی ہوتی ہے، تو آپ سے لیکن یہ ہے کہ رابطہ میں نے جو بات کہی ان کو چکنائی کو کم کرے، چکنی جو جس میں زیادہ اصل میں یہ ہوتا ہے ایک چکنی ہے جو کہ ہماری باڈی میں خون میں بڑھ جاتا ہے. جی. اس طرح کے ایک سادہ زبان میں تو یہی کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو ہم اگر چکنائیوں سے اس طرح چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، بہت سے ایسی چیزوں کے جس طرح کے بہت زیادہ پروٹین وغیرہ، یہ مرغین غذائیں سے ہم تھوڑے سے پرہیز کریں تو ہمارے ہیلتھ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. سیلڈ کو زیادہ استعمال کریں، اور باقی جیسا لیمون جیسی چیزیں ہے، کینو شنو اس طرح کی کوئی چیزوں کو، یعنی جس میں زیادہ تر اورنج جس طرح کے لیمون اور اس طرح چیزوں کو ہو تو وہ استعمال کریں، اور ساتھ میں یوگا بھی کریں تو ساتھ یوگا کریں تو وہ تو پھر بہت کولیسٹرول ختم ہو جائے گا. جی صبا آپ نے کال کیا تھا اور آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو پرابلم شیئر کیا تھا. ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس جو پروگرام ڈاکٹر صمد مسافر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیے، اس لیے کہ اس میں مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور ہر ایج گروپ کے لیے ہوتی ہیں. جیسا ابھی ڈاکٹر صمد مسافر نے کہا کہ وہ اس طرح کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں کہ اگر آپ سوٹ کے اندر ہیں، آپ کسی بھی طرح کی ڈریس کے اندر ہیں، آپ وہ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. تو صبا میں آپ کی والدہ کے لیے بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ پروگرام ان کو بھی آپ ضرور دکھائیں، یقیناً اس سے فائدہ پہنچے گا. اور جن چیزوں کی احتیاط بتائی ہے ڈاکٹر صمد مسافر نے کھانے کے حوالے سے، اس کا استعمال کم کریں، مراقب غذائیں کم کھائیں، واک بھی کریں اور ساتھ ساتھ یوگا بھی کریں. اور یوگا آپ سیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام میں ڈاکٹر صمد مسافر اس انداز سے یوگا کے ایکسرسائزز بتا رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر بہت آسانی سے آپ یوگا کر سکتے ہیں. اور پھر بھی مزید اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر کو ان نمبرز پر جو آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں.